اللہ الرحمن الرحیم۔ اہلیان چکری وکیلا اس وقت کیا بنے گی جب منہ لٹکائے کھڑے ہوں گے آپ لوگ ان کے سامنے جن کو آج پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ۔ جو تو نیک لوگ تھے جس طرح نبی علیہ السلام ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جتنے نیک لوگ گزرے انبیاء کو پکارا گیا ہے، وہ تو ان کے پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے۔ وَقَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَقَانُوا بِعِبَادَاتِهِمْ كَافِرِينَ۔ مالک فرماتا ہے ان کی ساری پکاروں کے، ان کی چڑھاووں کے، ان کی نظر و نیازوں کے وہ انکار کر دیں گے اور ان کو کافر قرار دے کے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اور جن کے اوپر حج تکیہ کیا ہوا ہے، یہ نکروڑے والی سرکار ہے، یہ بابا صاحب سبحان ہے، یہ جناب عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی اجویری، کرکھری بری، اور یہ سارے جتنے صوفی گزرے ہیں جن کو پکارا جا رہا ہے، چاہے محی الدین چشتی ہو، یہ سارے کے سارے صوفی جو شرک کے دائی گزرے ہیں اور غیر اللہ کی پکاروں کہ یہ موجود تھے، یہ مدرسوں کے بانی، اور یہ سارے کے سارے کہ ہمارے مدرسے کے بانی ہیں، یہ اس وقت پتہ چلے گا یہ شرک کے بانی تھے۔ قاسم نانوتوی ہو، محمود الحسن ہو، شبیر احمد عثمانی ہو، یا آخر تک آ کے اسی شرک کے اوپر قائم ہے تقی عثمانی ہوں۔ کہتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو پکارا جائے، مقبول بندوں کو، تو یہ خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے غیر مستقل جانتے ہوئے، تو یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی کی تفسیر کے اندر آتا ہے، یہ تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر لکھ دیا محمود الحسن نے اور شبیر احمد عثمانی نے، سب نے مل کے اس کو ساتھ دیا، اور اس کو بہترین پرنٹنگ کے ساتھ عرصہ دراز سے اس کو چھپائے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا کا انہوں نے ایمان بگاڑ دیا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کی کنز الایمان ہے، یہ سارے کے سارے دیکھ لیجئے کس طرح انہوں نے نبی علیہ السلام کو عالم الغیب ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یہ دعوت القرآن ہے محمد حنیف کی، اس نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ ثابت کرنے کی کوشش کی، اندازہ لگائی۔ کہتے ہیں کرینے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، کرینے سے معلوم ہوا نا، یہ تمہارے دماغ کا کرینہ ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ کرینے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم سارے نبی علیہ السلام کے بندے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت کی تشریح کر رہے ہیں، اندازہ لگائیے۔ ڈاکٹر اسرار کہہ رہے ہیں کہ یہ سورۃ الحشر کی هو الاول والآخر سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ وحدت الوجود ہی عقیدہ سے ہی ہے۔ اندازہ لگائیے، ایک سے ایک کٹا مشرک ہے، قرآن سے شرک کو ثابت کر رہے ہیں، اندازہ لگائیے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی ایک ایک نص سے یہ وحدت الوجود اور یہ وحدت الشہود اور یہ سارے جتنے عقیدے ہیں یہ ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے بندو، قرآن واقعی معجزہ ہے۔ انہوں نے تڑپا تڑپا کے مارا ان مشرکوں کو جن کے دماغوں کے اندر شرک تھا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دماغوں کے اندر شرک کا یہ مرض تھا، کفر کا، منافقت کا، تو مالک نے پھر ان کو ایسا تڑپا تڑپا کے مارا، ان کا سارا کفر باہر آ گیا۔ ہمیں اور یقین ہوا کہ واقعی اللہ اللہ ہے۔ وہ ہلنے نہیں دیتا بندے کو جس کے دل کے اندر خلوص نہ ہو، اپنے مالک کا بندہ نہ ہو، اپنے مالک کی بندگی اور مالک کے وقار کے لیے اگر اس کا دل نہ دھڑکتا ہو، اور مالک کی عزت اگر اس کے دل میں نہ ہو، پھر یہی کچھ انجام ہوتا ہے۔ پوری زندگی تم کرتے رہو تبلیغیں، تقریریں کرتے رہو، توحید پھیلاتے رہو، مالک نے مثال دیا کہ تم کیا چیز ہو، یہ میرے انبیاء ہیں، پڑھو میری کتاب پڑھو۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے، کسی اور کو پکارتے، کسی اور کا چڑھاوا اور پنڈارا دیتے، کسی اور کی چادریں چڑھاتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں ساری کارنامہ حیات کے اوپر سیاہی پھیر دیتا، سب برباد کر دیتا۔ اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ دیکھیے آپ آخری ہیں، پہلے کو بھی یہی بتایا، دوسرے کو بھی، تیسرے کو بھی، چوتھے کو بھی، اور اب آخری ہیں آپ۔ اور بات یہ ہے، سورہ زمر کے آخری رکوع پڑھو، فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل بھی ضائع ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور بالضرور تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے بندوں غور کرو، انبیاء تو شرک نہیں کرتے ہیں، وہ تو شرک کے خاتمے کے لیے آتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ تمام انبیاء نے توحید کی دعوت دی ہے، رد شرک کیا ہے۔ یہ کہاں سے لے کر آ گئے ہو؟ یہ چڑھاوے، یہ عرس اور میلے، یہ قبریں آستانے، یہ گنبد، یہ خالص قبر پرستی، یہ بت پرستی کی نئی شکل ہے۔ اللہ کے بندو، جس طرح ابن اللہ کا عقیدہ، یہ نور میں نور اللہ کا عقیدہ بالکل ایک عقیدہ ہے، اللہ کو گالی ہے، تو اللہ کو گالی دینے کے بعد اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا اور تمہیں جنت دے گا، تو یہ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے تمہارے ساتھ۔ ان مولویوں نے اور پیروں نے اور سیاسی لیڈروں نے بہت زیادہ تمہارے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ میں تمہارا بھائی ہوں، میرے پیارے بھائیوں، میں تمہیں سچی بات بتا رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کتنوں کو یہ ناگوار گزرے گی، لیکن یہ بتائے بغیر، یہ بات بتائے بغیر اور یہ بات مانے بغیر جہنم کی آگ سے ہم نہیں بچ سکتے۔